اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے 1000 ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے محلوں میں جا کے ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے منی ہاسپٹلس ان کا علاج کر رہے ہیں. 1000 کلینکس آن ویلز. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر فارمیسی کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ شوگر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 35 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز ہیں جن کو ہم ہاسپٹلز آن ویلز کہتے ہیں, جو رورل ایریاز کے لیے ہیں, جو ایک گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں اور پورا گاؤں, چاہے کسی کو اپنا ایکس رے کرانا ہو, کسی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو, اس کے اندر لیبز بھی ہیں اور ایکس رے مشین بھی ہے, کسی کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو, کسی کو گائنیکولوجیکل ایشو ہو وہ اس نے گائنیکولوجسٹ کو دکھانا ہو, کسی نے اپنا جو وہ کرانا ہو جو ہارٹ کا ECG کرانی ہو, وہ سب فیسلٹی اس منی ہاسپٹل میں موجود ہے. اور لوگ پہلے وہ لوگوں کے لیے لفٹرز نہیں تھے, اب کیونکہ بوڑھے لوگ آتے تھے اب ہم نے لفٹرز بھی لگا دیے. تو یہ اور نئے ہاسپٹلز پورے پنجاب میں. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے چند ایک کارڈیولوجی کے ہاسپٹلز تھے. ابھی لاہور کے اندر پاکستان کا پہلا, آئی ریپیٹ, پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کا کینسر ہاسپٹل 1000 بیڈز کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے ماشاءاللہ. اور 1 سال کے اندر اندر وہ اب فنکشنل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی فیبروری میں. اور جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے, اٹس اے ہیوج اسٹیبلشمنٹ, جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے وہ کہتے لگتا ہے جنات نے یہ بنا دیے, دن رات کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح میرا یہ گول ہے کہ جانے سے پہلے 3 سال رہ گئے, تو جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر شہر میں, میرے پاس 40 ڈسٹرکٹس ہیں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اگر کسی کو دل کا کوئی مریض ہے, دل کی بیماری ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی اور کسی کو بیماری ہے, تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. ہم نے ابھی ماشاءاللہ سرگودا پورے ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا. ود ان اے ایئر سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل بن گیا. فرسٹ 4 ضلعوں میں پہلا ہاسپٹل بنا ہے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا. آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ یورپ میں کہیں آ گئے. اور اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں جو دل کے امراض کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کو کیتھ لیب کہتے ہیں, وہ بھی, اور ہارٹ سرجری کا بھی ہم پورا الگ یونٹس بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو جو صفائی آپ کو نظر آتی ہے, یہ صفائی اپنے آپ نہیں ہو گئی, اس صفائی کے پیچھے 1 سال کی محنت ہے. اور پورا ستھرا پنجاب کا ہم نے پورا ڈپارٹمنٹ ایک کھڑا کیا ہے جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. کبھی فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ دنیا کا, پاکستان کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کے اندر 1.5 لاکھ امپلائی ہے, جو پنجاب کے شہر صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کی سڑکیں صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کی گلیاں صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کے محلے صاف کر رہا ہے, جو پنجاب کے گاؤں صاف کر رہا ہے. وہ گاؤں جہاں سے کبھی کسی نے کوڑا نہیں اٹھایا, اب وہ سکربنگ ہو رہی ہوتی ہے لٹرلی. کل رات کو میں سونے سے پہلے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, وہ گواہ ہے وہ میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, جس کے اندر لٹرلی میں پنجاب کے ہسپتالوں کی رات کو صفائی کروا رہی تھی. پورا ہاسپٹل ہم نے دھلوایا, ڈس انفیکٹ کیا, تاکہ ایک صاف لوگوں کو فیسلٹی ملے جب لوگ واک ان کرتے ہیں. تو یہ جو ستھرا پنجاب ہے, اس میں تقریباً 50-60 بلین کی مشینری ہم نے خریدی. اب آپ کو جھاڑو لے کے لوگ صاف کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے, مشینری آپ کو زیادہ نظر آئے گی. ہیومن انٹینسو کم کیا ہم نے, اور ایک ٹرک اس کا ٹریکٹ ہے. آپ یہ نہیں کہ ٹرک میں بارات بٹھا کے تو کہیں لے کے جا رہے ہیں, یا کوئی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں. ایک چیز ڈیجیٹل ہے, ایک چیز ڈیجیٹائزڈ ہے, اور ایک چیز مانیٹرڈ ہے, اس کا ایک کلومیٹر مانیٹرڈ ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پہ, بلکہ پورے پنجاب کی سڑکوں پہ آپ کو گرین بس نظر آئے گی, 100% الیکٹرک بس ہے. تبھی اس سال آپ کو اسموگ نظر نہیں آئی. اسموگ میٹیگیشن کے لیے ہم نے دن رات کام کیا, اور وہی لاہور ہے اور لاہور کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جہاں اسموگ لوگوں کا سانس لٹرلی بند کر دیتی تھی, لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے تھے, آنکھیں خراب ہو جاتی تھی.
اور ہاسپٹلز میں چوک ہو جاتے تھے ہاسپٹلز. پہلی بار ہے پچھلے 10 سال میں کہ پورا شہر شٹ ڈاؤن نہیں ہوا, ورنہ ہمیں اسکول بھی بند کرنے پڑتے تھے, ہمیں مارکیٹس بھی بند کرنی پڑتی تھی, ہمیں بزنسز بھی شٹ ڈاؤن کرنے پڑتے تھے. پہلا سال ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں 1 سال کے اندر اندر اتنی کامیابی ملی. اور جو گرین بسز ہیں 20 روپے میں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے, ماڈرن بس ہے, یورپ کے کسی بھی ملک سے کسی بھی شہر سے کمپیریبل ہے کہ ایک بس کے اوپر آپ چڑھو, آپ نے چاہے 50 کلومیٹر دور جانا ہو, صرف 20 روپے اس کا کرایہ. 20 روپیز میں آپ پورے شہر میں جہاں مرضی جاؤ. اور ایئر کنڈیشن بس ہے, سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بس ہے, خواتین کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے جو سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی بس کے اندر بدتمیزی نہ کر سکے. اور چارجنگ پورٹس ہیں اس میں, فری وائی فائی ہے کہ بس میں آپ کو وائی فائی کی ضرورت نہ پڑے, اپنا پیکج آف کرو اور فری وائی فائی استعمال کرو. اسی طرح ہم نے لاہور کے 60 جگہوں پہ ہم نے جو چارجنگ پورٹس بھی لگا دیے ہیں کہ اگر آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہو اور آپ کا چارجنگ پورٹ کی ضرورت ہے, آپ کو آپ کے موبائل کی, آپ کے گیجٹ کی ختم ہو گئی ہے بیٹری, تو آپ اس میں سوئچ لگاؤ اور آپ کی چارجنگ ہو جائے گی. فری وائی فائی پورے لاہور میں آ رہا ہے, مریم نواز وائی فائی آپ نے دیکھا ہوگا. اور اسی طرح پنجاب کے تمام شہروں میں ہم نے یہ ٹرانسپورٹ چلائی. یہ گرین ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ آ جاتی تھی, بڑے بڑے شہروں میں میٹروز بھی ہیں, لیکن چھوٹے شہروں میں کبھی پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اب لاہور میں, پنجاب میں ہم نے آغاز جو ہے وہ چھوٹے شہروں سے کیا. جہلم میں ٹرانسپورٹ ہے, لیا میں ٹرانسپورٹ ہے, یہ گرین پبلک بس جو ہے الیکٹرک بس, میاں والی میں یہ ہے, بھکر میں یہ ہے, مظفر گڑھ میں یہ ہے. کون سا دور دراز کا شہر ایسا ہے جس میں یہ گرین بس کی فیسلٹی نہیں ہے. الیکٹرک بس ہے, چارجنگ سٹیشنز بنائے ہیں ہم نے, اور اب بس سٹیشنز بن رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر تاکہ لوگوں کو دھوپ میں یا گرمی میں, بارش میں, سردی میں کھڑا ہو کے انتظار نہ کرنا پڑے. اسپیشل افراد کے لیے فری ہیں اور خواتین کے لیے فی الحال فری ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہیں. مجھے اسٹوڈنٹس کے اکثر میسیجز آتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے مجھے اکثر ان کے میسیجز آتے ہیں کہ 1 کلومیٹر زیادہ کر دیں, ہمارا کالج اس جگہ پہ ہے, ہماری یونیورسٹی اس جگہ پہ ہے. اور یہ میرے ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں سامنے, رانا ذرا دکھا دو. پورے پنجاب میں ہمارے پاس 49,000 کے قریب سکولز ہیں. پورے پنجاب میں جتنی مسنگ کلاس رومز تھی, جتنی مسنگ فیسلٹیز تھی, انکلوڈنگ فرنیچر کی شارٹیج, باتھ رومز کی نان اویلیبلٹی یا باتھ رومز کی شارٹیج, پینے کے صاف پانی کی شارٹیج, یا صرف نام کی ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر لیبز تھیں, سائنس لیبز تھیں. اور اب آپ جا کے دیکھو کس طرح پنجاب کے سرکاری سکول جو ہیں وہ سینٹرز آف ایکسلنس بن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی 144 کے قریب تحصیلیں ہیں میرے پاس. ہر تحصیل کے اندر, ہر شہر کے اندر نہیں, ہر ضلع کے اندر نہیں, ایک ضلع کے اندر 4, 5, 6 تحصیلیں بھی ہوتی ہیں. ایک تحصیل میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بوائز کے لیے بن رہا ہے, ایک سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ گرلز کے لیے بن رہا ہے. ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے جس میں لائنیں لگی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کی, ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم, لیکن کیوز ہیں. سیٹس ہمارے پاس 1500 ہیں, 5000 کے قریب اپلیکیشنز ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنا ہے ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف سائنس لیبز, ان ٹرمز آف کمپیوٹر لیبز, اور پلینگ جو بچوں کی پلے گراؤنڈز ہیں, جو بچوں کے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. لاہور میں 5-6 منٹس فرام ہیئر جا کے دیکھو جس طرح کا ارلی چائلڈہڈ سینٹر بنا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی امیر ترین ملک بھی ہو, وہاں پر بھی ایسا سرکاری اسکول آپ کو نہیں ملے گا ماشاءاللہ. اور وہ 300 سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہیں, کریکولم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں آتے, جو غریب ماں باپ ہیں, ان کے بچے جو ہیں ان کو نہیں اسکول بھیج پاتے, وہ ہم ان کے لیے جو لائبریری آن ویلز شروع کر رہے ہیں, اسکولز آن ویلز شروع کر رہے ہیں کہ ان کے گلی محلے میں جا کے وہ اپنے اسکول کی وین کو پارک کریں گے اور وہاں پہ جو بھی تھوڑا بہت پڑھائی بچے کر سکیں گے وہ کریں گے. اور اسی طرح پنجاب کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میل نیوٹریشن ہے, جہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. اس میں آپ کو جانتے ہو کہ اربوں روپے اس کا ہم نے ایک منصوبہ شروع کیا جس میں بچوں کو روز
ایک पैक दूध का मिलता है, फ्रेश दूध का, बिस्किट्स मिलते हैं, और आपको पता है सिर्फ इस एक इनिशिएटिव की वजह से एनरोलमेंट जो है वो कितनी बढ़ गई है, 1 मिलियन से ऊपर एनरोलमेंट गई है.